هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 4، اور اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ جو ہے آج یہ والی پہلی ہی ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ پہلا ہی پارٹ ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہم لوگ جار مجرور سے متعلقہ اہم قواعد جو ہے وہ پڑھیں گے اور ضروری باتیں جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف، یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ دیکھیں، ہم نے پڑھنا تو جار مجرور کے متعلق ہے، تو اب جار مجرور کا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، کچھ ہوتے ہیں حروف جارہ۔ حروف جارہ کیا ہوتے ہیں؟ حروف جارہ وہ حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کتاب میں ڈیفینیشن جو ہے وہ النحو الکبیر میں موجود ہے، اور یہ والا سبق جو ہے میں نے سبق نمبر 17 میں جب میں نے پڑھایا تھا اسما پر عمل کرنے والے حروف، تو میں نے اس وقت میں یہ پورا کا پورا میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا۔ صرف اور صرف اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے برسبیل تذکرہ تھوڑا سا ہم لوگ اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں کہ حروف جارہ کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جارہ کا جو معنی ہے نا، جارہ کا معنی ہے کھینچنے والے، کھینچنے والے، ٹھیک ہے۔ اب کھینچنے والے اس کا معنی ہے، تو اب یہ کھینچنے کا کام کرتے ہیں۔ اب یہ کھینچنے کا کام کیسے کرتے ہیں؟ یہ کھینچنے کا کام اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ حروف جارہ جو ہے وہ اپنے مدخول تک فعل یا شبہ فعل کا معنی کھینچ کر اپنے مدخول تک پہنچاتے ہیں۔ اس کو میں آسان کر دیتا ہوں، مثال کے طور پر ہم لوگ یہاں پر ایک مثال لے لیتے ہیں، اسی مثال کو ہی سمجھتے ہوئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں حروف جارہ کا استعمال۔ قلوبہم، ٹھیک ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، یہ کیا ہے؟ حروف جارہ، حرف جر ہے، یہ علی کیا ہے؟ حرف جر، ٹھیک ہے۔ اور یہ قلوب کیا ہے؟ یہ قلوب جو ہے وہ ہے مضاف، ٹھیک ہے، اور ہم ضمیر جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے مضاف الیہ۔ اب یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا مرکب اضافی، ٹھیک ہے، اور مرکب اضافی بننے کے بعد یہ بن گیا مجرور، ٹھیک ہے۔ یہ مجرور کس کا بنا؟ اس جار کا مجرور بنا، یہ حرف جر ہے۔ اب کیا ہوا؟ یہ جار مجرور بن گئے، تو جار مجرور آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ حروف جارہ جس کے اوپر داخل ہوتے ہیں وہ مجرور ہو جاتا ہے، تو لہذا جار یعنی حرف جر اور جس کے اوپر وہ داخل ہوں گے اس کے جوڑے کو ہم لوگ کہتے ہیں جار مجرور۔ اچھا، اس کو مرکب جاری بھی کہتے ہیں، اور جارہ کا معنی لغوی معنی ہے کھینچنے والے۔ تو یہ جو ہے وہ اپنے مدخول، یہ جو ہے نا، یہ علی حرف جر ہے، یہ داخل ہوا ہے، داخل، ٹھیک ہے، اور یہ کس پر داخل ہوا ہے؟ یہ اس کے اوپر داخل ہوا ہے، یہ ہے اس کا مدخول، ٹھیک ہے۔ اب یہ جس پر داخل ہوتے ہیں وہ اس کا مدخول کہلاتا ہے۔ تو حروف جارہ کا کام یہ ہوتا ہے، ان کا معنی کھینچنے والے ہیں، تو یہ فعل یا شبہ فعل کا معنی کھینچ کر اپنے مدخول تک پہنچاتے ہیں۔ یہ قلوبہم جو ہے نا، یہ قلوبہم، یہ ہے کیا ہے؟ یہ مجرور ہے، یہ مدخول ہے، اس کے اوپر حرف جر علی حرف جر جو ہے وہ داخل ہوا، اور یہ جو ختمہ ہے نا، یہ ختمہ یہ فعل ہے، اور اللہ جو ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ تو اب یہ اس کا معنی کھینچ کر جو ہے وہ یہ یہاں تک پہنچا رہے ہیں، کون؟ یہ علی حرف جر پہنچا رہا ہے۔ تو حروف جارہ کیا ہوتے ہیں؟ جارہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کھینچنے والے، اور اس وجہ سے کھینچنے والے کہ یہ اپنے فعل یا شبہ فعل کا معنی، شبہ فعل وہ ہوتے ہیں جیسے اس میں فاعل کا صیغہ ہو گیا، اور اس میں مفعول کا صیغہ ہو گیا، اور جو ہے وہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہو گیا، صفت مشبہ کا صیغہ ہو گیا۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ فعل اور پھر یہ شبہ فعل، یہ حروف جارہ اپنا مدخول تک جو ہے وہ فعل یا شبہ فعل کا معنی کھینچ کر لے کر آتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں اپنے مدخول تک۔ جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی، کہاں پر؟ ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ علی حرف جر نے اس کا معنی کھینچ کر جو ہے وہ اس کی طرف لے کر آ گیا، اور یہ علی قلوبہم، یہ جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن گیا ظرف لغو،
کیونکہ یہ اس کا متعلق بن رہا ہے، اور متعلق جو ہے وہ عبارت میں موجود ہے، اور اگر متعلق عبارت میں موجود ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں اس جار مجرور کو کہ وہ جار مجرور کیا بنے گا، ظرف لغو بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتنے ہوتے ہیں تو یہ تو آپ کو معلوم ہے، یہ تو بہت آسان سی بات ہے، اب تک تو آپ اتنا سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہوتے ہیں 17، باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واو، منزو، مسخلہ، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی، الا۔ اب ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ ان کا عمل یہ ہوتا ہے، جیسے یہ والی مثال سے بھی سمجھ لیں آپ، میں اور ایک اور مثال دے دیتا ہوں، یہ ہے زیدن، زیدن ہے۔ اب اس کے اوپر کوئی عامل نہیں ہے، اب میں نے یہاں پر من حرف جر لے کر آ گیا، یہ من کیا ہے، یہ حرف جر ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے اس کو مجرور کر دیا، تو ان کا عمل کیا ہوتا ہے، یہ اپنے ماں بعد کو مجرور کر دیتے ہیں، حالت جری میں کر دیتے ہیں، یہ ان کا عمل ہوتا ہے۔ 17 ہوتے ہیں، جارہ کا معنی لغوی معنی ہوتا ہے کھینچنے والے، اور یہ اپنا معنی یہ حروف جارہ یہ جو ہے وہ فعل یا شبہ فعل کا معنی کھینچ کر اپنے مدخول تک پہنچاتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کا نام کیا رکھا جاتا ہے، جارہ۔ اور جار حرف جر اور جس کے اوپر وہ داخل ہوتے ہیں وہ کہلاتا ہے مجرور، تو اس کو کہتے ہیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں، جار مجرور۔ تو اب جار مجرور سے متعلقہ ہم لوگ جو ہے وہ ضروری باتیں اور اس کے متعلق جو ہے وہ اہم قواعد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس سبق نمبر 4 میں پڑھیں گے۔ آج جو ہے وہ ہم لوگ پہلا والا قاعدہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور وہ پہلا والا قاعدہ کیا ہے، یہ میں مٹا دیتا ہوں اس کو یہاں سے، تاکہ میں آپ کو اپنی بات جو ہے وہ سمجھا سکوں، آپ کے اچھے سے جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ ابھی تک کی جو بات ہے اس کا میں خلاصہ بتاؤں تو میں نے آپ کو ابھی تک جو ہے وہ یہ سمجھا دیا ہے کہ جارہ کا معنی ہوتا ہے کھینچنے والے، اور جار مجرور کا پورا جوڑا ہوتا ہے، جیسے کہ یہ من زیدن، یا ابھی یہی والی مثال لے لیتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک مبتدا اور خبر کی مثال میں لے لیتا ہوں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اس قاعدے کو۔ یہ زید عالم، یہ جو زید ہے یہ مبتدا ہے اور عالم اس کی خبر ہے۔ اسی طرح سے اگر میں کہوں ضربا زید بکرن، تو یہ جو ضربا ہے یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فاعل ہے، اور یہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہے مفعول۔ اسی طرح سے اگر میں کہوں ہاذا زیدن، تو یہ ہاذا اس میں اشارہ ہے، اور زیدن کیا ہے، یہ ہے مشار الیہ۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ اور مثال لے لیں، رجل عالم قائم، اب یہ جو ہے یہ رجل جو ہے وہ ہے موصوف، اور یہ عالم جو ہے وہ اس کی صفت ہے، اور یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بن گیا، مرکب توصیفی، اور پھر یہ مرکب توصیفی بن کر کیا بن گیا، یہ بن گیا مبتدا، اور یہ قائم جو ہے وہ اس کی بن گیا خبر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کتاب زیدن، زید کی کتاب، سالم، زید کی کتاب سلامت ہے، تو یہ کتاب جو ہے وہ کیا بن گیا، یہ بن گیا مضاف، اور یہ جو زیدن ہے یہ کیا بن گیا، یہ بن گیا مضاف الیہ، اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن گیا، مرکب اضافی، اور مرکب اضافی ہو کر کیا بن گیا، یہ بن گیا مبتدا، اور یہ سالمون جو ہے وہ کیا بن گیا، وہ بن گیا اس کی خبر، اور پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو بات جو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو زیدن ہے یہ عالم، زیدن عالم، یہ پورا جملہ ہے، تو اس میں جو زیدن ہے یہ مبتدا بن رہا ہے، عالم جو ہے وہ اس کی خبر بن رہا ہے، لیکن اس کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس زیدن کو کسی سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ مبتدا بنے گا، اور یہ عالم ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر بنے گا۔ ضربا فعل ہے، یہ ڈائریکٹ فعل بن کر جملے کا حصہ بن جائے گا۔ زیدن فاعل ہے، ڈائریکٹ جو ہے وہ فاعل بن کر جملے کا حصہ بن جائے گا۔ بکرن مفعول ہے، اور یہ بکرن جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ کیا بنے گا، مفعول بن کر جملے کا حصہ بن جائے گا۔ ہاذا اس میں اشارہ، یہ بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ کیا بن جائے گا، جملے کا حصہ، اور زیدن مشار الیہ ہو کر جملے کا حصہ بن جائے گا۔ رجل عالم
सालिमुन ये मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी, और ये मुरक्कब तौसीफ़ी भी किसी के मुताल्लिक़ करने की इसको ज़रूरत नहीं है, ये भी डायरेक्ट जो है वो मुब्तदा बन गया। काइमुन ये ख़बर बन गया, ख़बर बन के जुमले का हिस्सा बन गया। इसी तरह से ये मुरक्कब इज़ाफ़ी मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर मुब्तदा हो गया, और ये सालिमुन इसकी ख़बर हो गया, और फिर मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया बन गया। लेकिन ये जो जार मजरूर होते हैं ना, ये जो है ना ये जार है, और ये क़ुलूबी इम जो है ना ये है इसका मजरूर। ये तो जार मजरूर है ना, ये कभी ख़बर बनते हैं, कभी ये सिला बनते हैं, कभी ये सिफत बनते हैं, कभी ये हाल बनते हैं। सिला, सिफत, ख़बर, हाल वगैरह ये जो है वो वाक़े होते हैं, लेकिन आप जार मजरूर को डायरेक्ट जो है वो बराह रास्त कुछ भी नहीं बना सकते। जब भी आपको जार मजरूर नज़र आएगा तो आपको जार मजरूर का मुताल्लक़ तलाश करना होगा। जब तक इसका मुताल्लक़ आपको नहीं मिलेगा, जब तक आप इसको किसी से आप जो है वो इसको जुमले का हिस्सा नहीं बना सकते। अगर नहीं होगा मुताल्लक़ तो आपको निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद आप जो है वो जुमले का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन जार मजरूर तन्हा जो है वो कुछ भी नहीं बन सकते। बस यही वाली बात जो है जो मैंने आपको इतनी तफसील से जो है वो समझाने की कोशिश की है, यही वाली बात जो है वो कायदे का हिस्सा है, और कायदे के अंदर यही बयान किया गया है। मैं कायदे से जो है वो इंतबाक करके मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जार मजरूर, जार और मजरूर मिलकर ये जो जब जार और मजरूर हरफ जर कोई और जिसके ऊपर वो हरफ जर दाखिल हो रहा है वो मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर तन्हा कुछ भी नहीं बनेगा। अगर ये किसी जगह ख़बर, सिला, सिफत या हाल वगैरह आप बना रहे हैं, ख़बर बनाकर जुमले का हिस्सा बना रहे हैं, या सिला बनाकर आप जुमले का हिस्सा बना रहे हैं, या सिफत बनाकर आप जुमले का हिस्सा बना रहे हैं, या हाल बनाकर आप जुमले का हिस्सा बना रहे हैं, ये कुछ भी नहीं बनेगा जब तक जो है वो ये अपने किसी न किसी मुताल्लक़ से नहीं मिलेगा। तो ये किसी न किसी मुताल्लक़ से मिलकर ही बनेगा। अगर मुताल्लक़ इबारत में मौजूद हो तो ठीक है, आप उसके मुताल्लक़ करते हैं, अगर नहीं मौजूद होगा तो आपको निकालना पड़ेगा मुताल्लक़। लेकिन जार मजरूर का मुताल्लक़ जब तक आप नहीं बनाएंगे, जब तक जो है वो आप जार मजरूर को कुछ भी नहीं बना सकते। तो आज के जो कायदे का जो खुलासा है वो ये है कि जार मजरूर मिलकर तन्हा कुछ नहीं बनता। अगर ये किसी जगह पर ख़बर, सिला, सिफत, हाल वगैरह वाक़े हो रहा हो तो ये अपने मुताल्लक़ से मिलकर ही बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ये जो कायदा नंबर 4 है, कायदा नंबर 1 है और सबक नंबर 4, और इसका पहला ही पार्ट है। ये उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।